میرے اعمال کی اصلاح کرم سے سنو نبی پاک کی ایک اور حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کا فرمان سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھا کرو۔ اب یہ تین کام بتائے، پھر آگے کیا فرمایا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جنت کا روڈ میپ ہے، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور رات جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز۔ تو یہ تین کام پکڑ لیجئے۔ سلام کو عام کرنا بھی بڑا اہم کام ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آج لوگ سلام بھول گئے ہیں۔ کیا حال ہے بھائی؟ اور سناؤ کیا حال ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ ارے سلام کریں، پہلے سلام پھر کلام۔ اچھا سلام بھی کرتے تو جواب نہیں دیتا کوئی، حالانکہ جواب واجب ہو جاتا ہے، لیکن سلام کی عادت نہیں۔ جو چاہتا ہے نا وہ عاجزی اختیار کرے، اس کے دل سے تکبر نکل جائے۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو چاہتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جائے، وہ ہر آنے جانے، جس کو جانے نہ جانے اس کو بھی سلام کرے۔ سب کو سلام کیا کرو، جانتے نہیں جانتے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام۔ آپ اپنی عادت بنائیں کہ میں پہلے سلام میں پہل کروں گا، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اب شیطان کیا ڈال دیتا ہے دل میں بڑی عمر کا میں بچوں کو سلام کروں، میں پیسے والا میں غریبوں کو سلام کروں، میں سیٹھ میں ملازم کو سلام کروں، میں کیوں کروں؟ یہ مجھے کریں۔ بتائیے پھر تکبر کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ تکبر ہی تو ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے یہ سلام کرے۔ نہیں، سرور کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ کیا کوئی صحابی آتا، بچے بھی آتے، میرے آقا سلام میں پہل فرمایا کرتا۔ سارے نبی پاک کے امتی ہیں نا، غلام ہیں، مگر نبی پاک سب کو سلام میں پہل کریں۔ اور آج امتی کہے میں سلام کیوں کروں، میں تو جانتے ہی نہیں اس کو، میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، سب کو سلام کریں، یہ بہت پیاری سنت ہے۔ کچھ صحابہ کرام کا تو یہ انداز ہوا کرتا کہ وہ بازار میں جاتے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں گے، سودا نہیں لینا ہوتا تھا، یار اتنے سارے لوگ ملیں گے، اتنے سب کو سلام کریں گے، اتنی ساری نیکیاں کما لیں گے۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو آپ کمانا شروع کریں، اس سنت کو عام کریں، تو سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عشق والی بات بتا دوں پھر اگلی حدیث پر چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کئی صحابہ کرام پلان کرتے تھے کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے اور ہم پہلے سلام کریں گے۔ وہ پلاننگ کر کے جاتے تھے، مگر جب بھی جاتے وہ سلام کرتے اس سے پہلے نبی پاک کی سلام ارشاد فرماتے تھے۔ اور علماء کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ عادت کریمہ نبی پاک کی آج بھی جاری ہے۔ ہاں میرے آقا تو قبر منور میں حیات ہے نا، تو علماء لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی غلام مدینے جائے اس سے پہلے کہ وہ نبی پاک کو سلام پیش کرے، پیارے آقا خود پہلے سلام فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک، اور ہم امتی ہو کر سلام کرنے میں کہیں کہ میں کیوں کروں سلام؟ تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق، کھانا بھی کھلائیں لوگوں کو اور انشاءاللہ سلام بھی عام کریں گے۔ دو بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور دو بھائی تھے، ایک بھائی جہاد میں شریک ہوا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا بھائی 1-1.5 سال مزید زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہوا، مگر دونوں میں سے جنت میں جاتے ہوئے میں نے دوسرے بھائی کو دیکھا۔ شہید تو بڑا رتبہ ہے نا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا جو خلاصہ ہے، فرمایا کیا یہ 1 سال تک مزید نمازیں نہیں پڑھتا رہا؟ اس نے 1 سال میں مزید روزے بھی رکھے رمضان کے، ذکر و اذکار بھی، یعنی اور نیکی، عمر بڑی ہوئی، 1-1.5 سال زیادہ ملا تو یہ 1-1.5 سال نیکیاں کرتا رہا، تو ان نیکیوں کی وجہ سے یہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ عمر طویل دے یہ مانگو، مگر ساتھ یہ بھی مانگو کہ مولا نیکیوں والی زندگی دے ہر دن۔ اب یہ میں اور آپ سب سوچیں کہ میرا اور آپ کا روز جو دن گزرا، جیسے آج کے دن لے لیں، آج کا دن میری اور آپ کی زندگی میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنا یا گناہوں کے اضافے کا باعث بنا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ حالانکہ ہم سارے جتنے بھی ہیں نا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ہم سب اپنی اپنی قبر کے قریب ہوئے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک دن کم ہو گیا نا زندگی میں سے، جو بھی میری زندگی ہے آپ کی ہے، ہماری زندگی کا ایک دن آج چلا گیا، ہم قبر کے آخرت کے امتحان کے قریب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ امتحان قریب آتا ہے تو تیاری بڑھائی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ایک دن گزرا میری نیکیاں بڑھتی ہیں، مگر کئی ایسے ہوں گے جن کی آج نمازیں قضا ہوئی ہوں گی،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ دن گزرا گناہ بڑھے، اللہ نہ کرے کسی نے حرام دیکھا گناہ بڑھے، حرام بولا گناہ بڑھے، حرام سنا گناہ بڑھے، حرام کمایا گناہ بڑھے، دن گزرا اور گناہ بھی بڑھے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ میرا ہر گزرنے والا دن میری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے۔ خدا را یہ آج میسج لے کر جاؤ، یہ سوچ لینا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون آج چلا جائے، کل چلا جائے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو پلیز اپنی اس گزرتی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ ایسی زندگی دے دے کہ ہر گزرنے والا دن میرے درجے بڑھا رہا ہو، میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، معرفت الہی بڑھتی رہے، عشق رسول بڑھتا رہے، جنت میں درجے بڑھ رہے ہوں۔ پھر زندگی کا مزہ ہے نا۔ وہ زندگی کس کام کی کہ ایک دن گزرا اور اللہ اور ناراض ہو گیا، میں نے اللہ کی نافرمانی والا ایک اور کام کر لیا، نمازیں اور قضا ہو گئی۔ سوچے وہ بندہ کبھی ایسا کاروبار کرتے دیکھا کسی کو کہ وہ دکان کھولے اور کہ یار روز 5000 کا نقصان کر رہا ہوں، آج دن گزرا 5000 ختم، دوسرا دن گزرا، بندہ بولے پاگل ہو گئے ہو، بند کرو دکان بھائی، روز نقصان۔ ایسا کاروبار کوئی نہیں کرتا، مگر ہم زندگی ایسے ہی چلا رہے ہیں۔ بتاؤ نا، ہر گزرنے والا دن ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، معاذ اللہ گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بچے بیٹھے، اسٹوڈنٹ بیٹھے، ہمارا دنیا میں امتحان آنے والا ہو، 10-15 دن رہ گئے ہوں، بچے کو نیند نہیں آتی، رات رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں، امتحان 2 دن باقی ہو تو اور تیاری، جتنا امتحان قریب اتنی تیاری۔ ارے اللہ کے بندو، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے امتحان سے قریب ہو رہے، کب کریں گے تیاری؟ پتا تھوڑی ہمیں کہ کب چلے جائیں گے۔ موبائل فون پہ میسج آتا ہے کہ بھائی بیلنس ختم ہو گیا ڈلوا لو، زندگی میں میسج نہیں آئے گا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے توبہ کر لو، 2 دن رہ گئے نماز پڑھ لو، 3 دن رہ گئے قرآن پڑھ لو، کان پکڑو اللہ سے معافی مانگو، جانے والے ہو۔ نہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا چلتا اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کسی کی آخری رات ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک زندہ رکھیو نیکیوں والی سنتوں والی زندگی دینا، مگر اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ تو آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ہم نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں۔